بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی آف قرآن کے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث پاک پڑھ کر سنائیں گے جو کہ بخاری شریف سے لی گئی ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں۔ عبادت میں میانہ روی اور اس پر پیشگی، یہ عنوان ہے ہمارے حدیث پاک کا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا، ایسا عمل جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ صحیح بخاری میں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے امید اور ڈر دونوں رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت رحمت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پوری مخلوق کی طرف بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پس اگر کافر لوگ اللہ کے پاس والی تمام رحمت کو جان لیں تو باوجود اپنے کفر و شرک وغیرہ کے کبھی بھی، یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے فرماتے ہیں کہ 100 درجے رحمت کے پیدا کیے ہیں، تمام رحمت کو جان لیں تو باوجود اپنے کفر و شرک وغیرہ کے کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اور اگر مومن اللہ کے یہاں کے تمام عذاب کو جان لے تو باوجود اپنے عقیدے، ایمان سے اور عمل صالح کے دوزخ سے نڈر نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ 3 نمبر پہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم، اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے آدمی جو مال اللہ کی راہ میں دے وہی اس کا مال ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایسا کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب کو اپنا ہی مال محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو زندگی میں فی سبیل اللہ خرچ کر کے آگے بھیجا اور جو چھوڑ کر مر گیا وہ تو وارثوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث فرمائی ہے کہ سب کو اپنا ہی مال محبوب ہے، تو جو زندگی میں فی سبیل اللہ خرچ کر کے آگے بھیجا اور جو چھوڑ کر مر گیا وہ تو وارثوں کا ہی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے صحیح بخاری میں گناہوں سے باز رہنے کا بیان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور اس کی مثال جو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی قوم سے آ کر کہا کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لشکر دشمنوں کا آتا ہے اور میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اس سے بچو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اور اس کی مثال اس طرح کی ہے، ایک گروہ نے اس کی بات کو مانا اور رات ہی رات وہاں سے چل دیا۔ یہ 2 گروہوں کے بیچ میں جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور رات ہی رات وہاں سے چل دیا وہ تو بچ گیا، اور دوسرے گروہ نے اس کا کہنا نہ مانا۔ صبح کو وہ لشکر آ پہنچا اور اس نے انہیں مار ڈالا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 5 پہ ہے خرید و فروخت میں نرمی اور آسانی کرنا بہتر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، یعنی اپنی چیز کو بیچتے وقت
اور خریدتے وقت جو چیز ہم بیچ رہے ہوتے ہیں اور جو خرید رہے ہوتے ہیں، اور تقاضا کرتے وقت، اور